کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں معاملہ بڑا سخت ہے، وہ صورتحال نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود قیامت کے روز کی شفاعت برحق ہے، بشرط یہ ہے کہ شفاعت کا صحیح معنی جان لیا جائے، شفاعت کے مفہوم کو سمجھ لیا جائے، اور وہ وہی ہے جس کا ذکر پہلے کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب خود ہی کسی کو معاف کرنا چاہیں گے، کسی کی کسی التجا کو قبول کرنا چاہیں گے، تو شفاعت کرنے والے کو شفاعت کا موقع دیں گے تاکہ شفاعت کرنے والے کی عزت میں اضافہ ہو۔ قیامت کے روز جو شفاعت ہوگی ان میں سے شفاعت کی کئی قسمیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہیں، کوئی اور نہیں کر سکے گا، اور شفاعت کی کئی ایسی قسمیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے، دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام بھی کریں گے، فرشتے بھی کریں گے، عام مومن بھی کریں گے، عام مومن بھی کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کے سامنے شفاعت کی ان اقسام کا ذکر کرنا چاہوں گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی شفاعت وہ ہے جو سب سے عظیم شفاعت ہے، جو شفاعت کی سب سے بڑی قسم ہے، اور اس کا ذکر بخاری شریف میں آتا ہے۔ اس کو روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس حدیث کو دھیان سے سن لیں، آپ کو صورتحال سمجھ میں آ جائے گی، آپ جان لیں گے کہ اللہ کا مقام کیا ہے۔ بلکہ صحیح معنوں میں یہ کہوں گا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان اور مقام کی تھوڑی سی سمجھ آ جائے گی، ورنہ اللہ کے مقام کو صحیح معنوں میں سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں قیامت کے روز لوگوں کا سردار ہوں گا، میں قیامت کے روز لوگوں کا سردار ہوں گا۔ اور پھر فرمایا جانتے ہو کیسے؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت سب لوگوں کو اکٹھا کریں گے، پہلے لوگ بھی بعد میں آنے والے بھی، سب ایک میدان میں اکٹھے ہوں گے، اور زمین اس قدر برابر اور ہموار ہوگی کہ اگر ان کو کوئی ایک دیکھنے والا ہو تو سب کو دیکھ لے گا، کوئی آواز دینے والا ہو تو اس کی آواز سب تک جائے گی۔ فرمایا اس وقت سورج بہت قریب ہوگا، لوگ مصیبت میں پڑے ہوئے ہوں گے، اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، صورتحال ان کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے گی۔ پھر ایک دوسرے سے کہیں گے کہ ہم کب تک ایسے کھڑے رہیں گے، کیوں نہ کسی ایسے آدمی کو ڈھونڈیں جو ہماری شفاعت کر سکے، جو اللہ سے درخواست کر سکے کہ لوگوں کا حساب کتاب شروع کیا جائے تاکہ اس مصیبت سے ہماری جان چھوٹے۔ وہ بات کا مسئلہ ہے کہ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا۔ چنانچہ لوگ کہیں گے کیوں نہ آدم علیہ السلام کے پاس چلیں، لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے آدم، آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں، آپ وہ عظیم انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا، اور آپ میں اللہ نے روح پھونکی، اور آپ وہ عظیم انسان ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرو، آپ کو سجدہ کیا گیا اللہ کے حکم سے۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہماری شفاعت کریں، آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس قدر مشکل صورتحال میں ہیں۔ آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے کیا لگتے ہیں میرے بھائی؟ باپ ہیں، اور چونکہ نبی ہیں مقام و مرتبہ کے لحاظ سے ان تمام اولیاء سے اوپر ہیں، ان تمام بزرگان دین سے اوپر ہیں جن کے اوپر ہم نے بھروسہ کر رکھا ہے۔ ایسے ہی نا میرے بھائی؟ اور یہ روایت جو بیان کر رہا ہوں کس کتاب کی ہے؟ اور بیان کرنے والے صحابی کا نام کیا ہے؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ میرے ساتھ ہیں۔
آدم علیہ السلام سے درخواست لوگوں نے کر لی. کیا آدم علیہ السلام آگے سے کہیں گے تمہارا کام ہو گیا؟ نہیں، یہ دعویٰ کرنے والے اللہ کی شان کو نہیں جان سکے، اللہ کے مقام کو سمجھ نہیں سکے. اللہ کے مقام کو جانتے تھے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام. اسی لیے آدم علیہ السلام آگے سے کہیں گے ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلا ولن یغضب بعدہ مثلا. میرا رب بڑے غصے میں ہے، میرا رب بڑے غصے میں ہے، اتنے غصے میں نہ پہلے کبھی تھا نہ آئندہ کبھی ہوگا. نفسی نفسی، مجھے تو اپنی فکر ہے. بزرگان دین کے اوپر، قبر والوں کے اوپر اعتماد کرنے والوں، سن لو آدم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں. آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، مجھے اپنی پڑی ہے، مجھے اپنی فکر ہے. اللہ نے ایک درخت کے پاس جانے سے مجھے روکا تھا، لیکن میں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، میں کیسے اللہ کا سامنا کروں؟ جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ. اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى نوح کے پاس چلے جاؤ علیہ الصلاۃ والسلام. لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ نوح، آپ اللہ کے عظیم نبی ہیں، آپ زمین پہ آنے والے اللہ کے پہلے رسول ہیں. نبی پہلے بھی آتے رہے لیکن آپ پہلے رسول ہیں. نبی رسول میں کیا فرق ہے میرے بھائیوں؟ کون سا بھائی بتائے گا؟ جی، رسول اس نبی کو کہتے ہیں جس کے اوپر نئی شریعت نازل ہوتی ہے، جس کے اوپر نئی شریعت نازل ہوتی ہے. اور نبی ان کو کہتے ہیں جو پرانے رسول کی شریعت کو ہی لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وہی ان کے اوپر بھی نازل ہوتی ہے لیکن شریعت نئی نہیں ہوتی، پرانی شریعت ہوتی ہے. تو نبی بہت ہیں، رسول تھوڑے ہیں. تو پہلے جو رسول ہیں زمین پہ آنے والے کون ہیں؟ نوح علیہ السلام. تو ان سے کہیں گے لوگ آپ زمین پہ آنے والے پہلے رسول ہیں، بلکہ آپ وہ ہیں کہ سماک اللہ عبدا شکورا، اللہ نے آپ کا یہ نام لیا ہے کہ آپ اللہ کے شکر گزار بندے ہیں. اللہ کا شکر گزار بندہ ہونا اتنا بڑا مقام ہے کہ لوگ نوح علیہ السلام سے کہیں گے آپ ہماری شفاعت کریں، کیونکہ اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے، اللہ نے آپ کے حق میں یہ کہا ہے کہ آپ اللہ کے شکر گزار بندے ہیں. شکر گزار بندہ بننا کوئی چھوٹا وصف نہیں ہے، بہت بڑی خوبی ہے. تو نوح علیہ السلام آگے سے کیا کہیں گے؟ کیا وہ کہیں گے ہاں میں شفاعت کروں گا کیونکہ میں نے 950 سال تبلیغ کی ہے، میں شفاعت کروں گا کیونکہ میں نے اللہ کی توحید کا حق ادا کیا ہے، میں شفاعت کروں گا کیونکہ میں نے صبح و شام دن رات اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا؟ یا آج کے الفاظ میں جیسے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے بڑے چلے کاٹے ہیں، میرے پیر نے بڑے مجاہدے کیے ہیں، میرے پیر نے بڑی ریاستیں کر رکھی ہیں اس لیے وہ شفاعت کرے گا، اس نے عبادت کر لی ہم کرے نہ کرے وہ شفاعت کر دے گا. نہیں، یہ صورتحال نہیں ہے. نوح علیہ السلام 950 سال اللہ کی توحید بیان کرنے والے، صبح و شام دن رات جگہ بجگہ اللہ کا نام لینے والے، شرک کرنے والوں کو شرک سے روکنے والے، اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دینے والے کہہ رہے ہیں ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلا ولن یغضب بعدہ مثلا نفسی نفسی. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی جرت کیوں نہیں ہو رہی شفاعت کرنے کو؟ کیونکہ وہ اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کی شان کو سمجھتے ہیں. اور جو ظالم اللہ کی شان کو نہیں جانتے وہ کہتے ہیں کہ میرا پیر اڑ کر بیٹھ جائے گا، جب تک ہمیں جنت میں داخل نہیں کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرا رب بڑے غصے میں ہے، اتنے غصے میں نہ پہلے کبھی تھا نہ بعد میں کبھی ہوگا. نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی پڑی ہے. اللہ نے مجھے ایک دعا کرنے کی اجازت دی تھی جو قبول ہوگی، میں نے وہ دعا کی لیکن وہ دعا نہیں تھی، وہ اپنی قوم کے خلاف بد دعا تھی. تو جب میں 950 سال تبلیغ کر کے تھک گیا
میری ہمت جواب دے گئی، میں ان سے مایوس ہو گیا، تو تب میں نے اللہ سے کہا تھا کہ یا اللہ یہ تیری رحمت کے قابل نہیں ہے، ان کے اوپر عذاب نازل فرما۔ اور میں نے کہا تھا یا اللہ ان میں سے کسی کو نہ چھوڑنا، ایک گھر کو بھی نہ چھوڑنا۔ چونکہ میں نے وہ دعا کی تھی، اب میں اپنے رب کا سامنا نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، جاؤ ابراہیم کے پاس چلے جاؤ علیہ الصلاۃ والسلام۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کوئی چھوٹے نبی نہیں ہیں، کوئی چھوٹے رسول نہیں ہیں، ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ ہیں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جن کا درود شریف میں ذکر ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام جو ان دو رسولوں میں سے ایک ہیں جن کو اللہ نے اپنا خلیل قرار دیا ہے۔ خلیل کا مطلب گہری دوستی رکھنے والا اللہ سے۔ ایک ابراہیم علیہ السلام ہے اور ایک میرے اور آپ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کی توحید کی خاطر نمرود کی آگ میں کود پڑے تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اللہ کی خاطر نمرود کا مقابلہ کیا تھا، جنہوں نے اللہ کی خاطر مکہ جیسی بے آب و گیا وادی میں اپنی بیگم اور اپنے چھوٹے سے بچے کو چھوڑ کے وہاں آ گئے تھے، بے یار و مددگار، کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، کوئی سبب نہیں تھا، کوئی پانی نہیں تھا، کوئی گھر نہیں تھا، جنگل ہی جنگل تھا، اللہ کے لیے چھوڑ آئے تھے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جن کے دو بیٹے بھی نبی ہیں، اسماعیل علیہ السلام اور بلکہ پوتا بھی نبی ہے یعقوب علیہ السلام۔ لوگ اتنے عظیم اللہ کے ولی، نبی اور رسول اور خلیل کے پاس آئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، ان کا کیا رد عمل ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے اوپر بھروسہ رکھنے والوں، لاہور کے بزرگ علی حجویری کے اوپر بھروسہ رکھنے والوں، ہندوستان کے بزرگ نظام الدین اولیاء کے اوپر بھروسہ رکھنے والوں، سن لو ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں۔ اور لوگ یہ کہنے کے لیے نہیں آئے کہ آپ ہمیں جنت میں پہنچا دیں، صرف اتنا کہنے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ سے درخواست کریں کہ ہمارا حساب کتاب شروع ہو۔ یہ کہ بڑی شفاعت نہیں ہے، اس لحاظ سے چھوٹی شفاعت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ ہماری شفاعت کریں، آپ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے گہرے دوست۔ خلیل وہ مقام ہے جس سے اونچا کوئی مقام نہیں ہے دوستی کا۔ ابراہیم علیہ السلام بھی آگے سے وہی الفاظ استعمال کریں گے جو نوح علیہ السلام نے کیے، جو آدم علیہ السلام نے کیے، کیونکہ سب نبیوں کی ایک ہی لائن ہے، سب نبی اللہ کے مقام کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، سب ایک ہی لفظ بول رہے ہیں، ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثلا ولن يغضب بعده مثلا۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ ناراض ہو جائے تو محمد چھڑا سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے، اور کہتے ہیں کہ محمد ناراض ہو جائے تو کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ سنیے یہاں پہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا رب بڑے غصے میں ہے، اتنے غصے میں نہ پہلے کبھی تھا نہ آئندہ کبھی ہوگا، میں شفاعت نہیں کر سکتا، مجھے اپنی فکر ہے۔ پھر وہ اپنی غلطی بتائیں گے اور کہیں گے مجھے چھوڑو، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، جاؤ موسیٰ کے پاس چلے جاؤ علیہ الصلوۃ والسلام۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، یہ بھی اللہ کے بہت عظیم نبی اور رسول ہیں۔ یہ ان دو نبیوں میں سے ایک ہیں، ان دو رسولوں میں سے ایک ہیں جن کو کیا اعزاز ملا؟ جی کلیم اللہ۔ صرف اللہ کے دو ایسے نبی ہیں جن سے اللہ نے اپنی آواز میں کلام کیا، باقی جن نبیوں جن رسولوں کے پاس اللہ کا دین نازل ہوتا رہا، آتا رہا فرشتوں کے ذریعے یا خوابوں میں یا دل میں ڈال دیا جاتا، لیکن وہ دو نبی، وہ دو رسول جن سے اللہ تبارک و تعالی نے ڈائریکٹ کلام کیا بغیر واسطے کے اپنی آواز میں، وہ دو ہیں۔ کون کون سے؟ ایک موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ نہیں بھولنا آپ نے
کہ ان دونوں نے بھی اللہ کا کلام بغیر واسطے کے سنا ہے لیکن اللہ کو دیکھا نہیں ہے. پھر کہہ دوں اللہ کو دیکھا نہیں ہے. تو میرے بھائی اب لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے ہیں, ان سے درخواست کر رہے ہیں, اور وہ بھی وہی الفاظ استعمال کریں گے جو استعمال کیا آدم علیہ السلام نے, نوح علیہ السلام نے, ابراہیم علیہ السلام نے. اور پھر اپنی غلطی بتائیں گے. کون سی غلطی؟ کہیں گے میں ایک شخص کو قتل کر بیٹھا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا تھا نا ایک آدمی کو, جان بوجھ کر نہیں. ایک آدمی جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اور دوسرا فرعون کے حواریوں میں سے تھا. فرعون کا حواری جو ہے اسے لڑ جھگڑ رہا تھا, تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ظالم سمجھا جو فرعون کا حواری ہے, اور اس کو مکہ دے مارا. اپنی طرف سے صرف مکہ مارا تھا, لیکن مکہ کس کا تھا؟ اللہ کے نبی کا. وہ آدمی برداشت نہ کر سکا, فوت ہو گیا. تو دنیا میں بھی اللہ سے معافی مانگتے رہے. قرآن پاک 20واں سپارہ پڑھ کے آپ دیکھ لیں, موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بڑی معافیاں مانگی اس غلطی کی, اور قیامت کے روز بھی کہیں گے کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی, اس لیے مجھے اپنی فکر ہے, میں تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا, کسی اور کے پاس چلے جاؤ, جاؤ عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ علیہ الصلوۃ والسلام. لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے, ان سے درخواست کریں گے, اور وہ بھی مدد کر لیں گے انہی الفاظ میں جو الفاظ پہلے نبیوں نے استعمال کیے علیہ الصلوۃ والسلام. اور وہ لوگوں سے کہیں گے جاؤ محمد کے پاس چلے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ ہمارے نبی کے پاس آئیں گے, ان سے درخواست کریں گے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے انا لہا, میں تمہاری شفاعت کرتا ہوں. پھر کیا کریں گے؟ اللہ کے عرش کے نیچے آ کے سجدے میں پڑ جائیں گے, اور کہتے ہیں بڑا لمبا سجدہ ہوگا. اس سجدے میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے, اللہ کی تعریفیں کرتے ہوئے وہ کلمات کہوں گا, وہ الفاظ استعمال کروں گا جو مجھے اب نہیں آتے, اس وقت میں اللہ مجھے سکھائے گا. جب سجدہ بہت طویل ہو جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے یا محمد. یہاں میرے رب نے اللہ کے نبی کا نام استعمال کیا ہے. لوگوں کو یہ بھی غلط فہمی ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا نام نہیں لے سکتے. بھول جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ تمام انسانوں کے سردار ہیں لیکن اللہ کے بندے ہیں, اللہ کی مخلوق ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد ارفع رأسک, اپنا سر اٹھائیں. سل توطا, مانگیں, سوال کریں, آپ کے سوال کو پورا کیا جائے گا. اشفع تشفع, شفاعت کریں, آپ کی شفاعت مانی جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تب شفاعت کریں گے اور پھر لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا. یہ ہے آپ کی پہلی شفاعت. یہ وہ شفاعت ہے جس میں آپ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. یہ شفاعت صرف آپ کریں گے, کوئی اور نہیں کرے گا. میرے بھائی دوسرے